ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے طائف کے حالات کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پیش کی جائے گی۔ اس دعا کو دعائے مستضعفین یعنی کمزوروں کی دعا بھی کہا جاتا ہے، دعائے طائف بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت اہانت آمیز سلوک کیا گیا اور آپ کو بستی سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا طائف کی، اور آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اور ایک باغ کی دیوار کا سہارا لے کر انگور کی بیل کے سائے میں آپ بیٹھے، اس وقت آپ اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے۔ اس وقت آپ نے دعا کی۔ دیکھیے کیا پیارے الفاظ ہیں، کیا اللہ تعالیٰ پر بے حد و حساب اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیسے اس سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں: خداوندہ، تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بیچارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ کیا الہا و زاری ہے، کیا خاکساری ہے، کس طریقے سے تڑپ کر گڑ گڑا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی رویہ ہی ہونا چاہیے، بار بار ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ ہم دعوت کا کام کرتے ہی نہیں، اکثر لوگ دعوت پیش کیجئے اور دعوت پیش کرنے کے قابل بنائیے اخلاق و کردار کے لحاظ سے اپنے آپ کو، اور اگر اس راہ میں کچھ مشکلات آئیں، برا بھلا کہا جائے تو اس کو برداشت کیجئے۔ اب دیکھیے ایک اور پہلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا۔ جب آپ وہاں سے باہر نکلے اور ایک مقام پر آئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ بادل جیسے ہے، آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا جبرائیل امین تھے وہاں پر۔ جبرائیل امین نے کہا: اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے جو دعوت پیش کی تھی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے: اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے حکم دیں تو جن دو پہاڑیوں کے درمیان طائف کی بستی ہے، ان پہاڑوں کو بھی اس طریقے سے ملا دوں کہ سب کے سب کچھ چل کر ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا: نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، مجھے اللہ کی ذات سے اس بات کی توقع ہے۔ آج اگر یہ لوگ میرے دین کو اور میری دعوت کو رد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو اٹھائے گا کہ وہ لوگ اس دین کو قبول کریں گے، اس کی حقانیت کو تسلیم کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ثقیف کا قبیلہ جو طائف اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بسا ہوا تھا، بعد میں وہ اسلام کی قوت کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنا۔ اسی موقع پر ایک بات پیش آئی کہ نقلہ نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات کے پرسکون لمحات میں، خاموشی میں، بہت پیاری آواز میں آپ قرات کر رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اس کا ذکر کیا اور آپ کو مطلع کیا کہ جب جنات کی ایک جماعت وہاں پر آئی، انہوں نے اس کلام بلاغت نظام کو اور اس دعوت کو سنا تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں توحید کو اپنانا چاہیے۔ چنانچہ جنات مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور اپنی قوم کو دیگر جنات کو ہم بتائیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ تو بہت عرصے دراز کے بعد اس طرح کی توحید کی دعوت ابھری ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہوا۔
ہمیں بھی اللہ کے نبی کی سچی پیروی اختیار کرتے ہوئے ہر وقت ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اللہ کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اور جو مشکلات اس راہ میں آئیں ان کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔